قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نسألک علما نافعا، رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج اس صورت کا ہم آغاز کرے ہیں، سورہ مریم ہے۔ یہ مکی صورت ہے، نمبر کے حساب سے 19ویں نمبر پر ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے میں دعا کو قبول کیا، اور ساتھ ہی حضرت مسیح ابن مریم کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ شرک کی نفی کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ تو آئیے جی آغاز کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر ہے رحمت کا آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے پکارا اپنے رب کو پکارنا چھپی آواز سے، کہا اے میرے رب، بے شک میں کمزور ہو گئی ہڈیاں میری، اور بھڑک اٹھا سر بڑھاپے سے، اور نہیں ہوا میں پکار کر تجھے اے میرے رب کبھی نامراد، اور بے شک میں ڈرتا ہوں وارثوں سے پیچھے اپنے، اور ہے بیوی میری بانجھ، پس عطا کر مجھے اپنے پاس سے وارث، جو وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، اور بنا دے اسے اے میرے رب پسندیدہ۔ اے زکریا، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی، نام جس کا یحییٰ ہوگا، نہیں ہم نے بنایا اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، جبکہ بیوی میری بانجھ ہے، اور تحقیق پہنچا ہوا ہوں میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو۔ اس نے کہا اسی طرح فرمایا تیرے رب نے، وہ مجھ پر بہت آسان ہے، اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھے اس سے پہلے، اور نہ تھا تو کچھ بھی۔ کہا اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی۔ کہا نشانی تیری یہ کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے 3 راتیں تندرستی کے باوجود۔ پس وہ نکلا اپنی قوم پر محراب سے، تو اس نے اشارہ کیا طرف ان کے کہ تسبیح کرو صبح اور شام، اے یحییٰ پکڑو کتاب کو قوت سے، اور دی ہم نے اسے حکمت و دانائی بچپن ہی سے، اور نرم دلی اپنے پاس سے، اور پاکیزگی، اور تھا وہ پرہیزگار اور نیکوکار، ساتھ اپنے والدین کے، اور نہ تھا وہ سرکش نافرمان۔ اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا کیا گیا، اور جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ اور ذکر کرو کتاب میں مریم کا کہ جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک جگہ پر مشرقی جانب، پھر اس نے بنا لیا اس کی طرف ایک پردہ، تو بھیجا ہم نے طرف اس کی اپنی روح فرشتے کو، تو اس نے شکل اختیار کی اس کے لیے ایک انسان کی کامل، اور وہ کہنے لگی بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے، اگر ہے تو متقی ڈرنے والا۔ اس نے کہا بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ میں عطا کروں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ، اور کہنے لگی کیسے ہوگا میرے لیے کوئی لڑکا، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، اور نہیں ہوں میں بدکار۔ کہا اسی طرح ہوگا، کہا تیرے رب نے وہ مجھ پر بہت آسان ہے، تاکہ ہم بنا دیں اسے ایک نشانی لوگوں کے لیے، اور رحمت اپنی طرف سے، اور ہے ایک کام طے شدہ۔ تو حمل ٹھہر گیا اس سے اس کا، اور پھر وہ الگ ہو گئی ساتھ اس کے ایک جگہ پر دور کی، تو لے آیا اسے دردزا طرف تنے کے کھجور کے، اور کہنے لگی اے کاش کہ میں مر جاتی پہلے اس سے، اور ہوتی میں بھولی بصری۔ تو پکارا اسے فرشتے نے اس کے نیچے سے کہ نہ تو غمگین ہو، تحقیق بنا دیے تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ، اور ہلا لے طرف اپنے تنے کو کھجور کے، اور گرائے گا تجھ پر پکی ہوئی کھجور تر و تازہ، پھر کھا اور پی اور ٹھنڈی کر آنکھیں، پھر اگر تو دیکھے انسان میں سے کسی ایک کو تو کہہ دے بے شک میں نظر مانی ہے میں نے رحمان کے لیے روزے کی، تو ہرگز نہیں میں کلام کروں گی آج کسی انسان سے۔ تو وہ لے آئی اسے اپنی قوم کے پاس، وہ اٹھائے ہوئے تھی اسے، اور کہنے لگی اے مریم البتہ تحقیق لائی ہے تو ایک چیز بہت بری عجیب، اے بہن ہارون کی، نہ تھا باپ تیرا آدمی برا، اور نہ تھی ماں تیری بدکار۔ تو اس نے اشارہ کر دیا
طرف اس کے انہوں نے کہا کس طرح ہم کلام کریں اس سے جو ہے وہ پنگھوڑے میں ایک بچہ۔ وہ بولا بے شک میں بندہ ہوں اللہ کا، اس نے دی مجھے کتاب اور اس نے بنایا مجھے نبی اور اس نے بنایا مجھے مبارک جہاں کہیں میں ہوں، اور اس کی تائید کی مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ سے، اور نہیں اس نے بنایا مجھے سرکش بدبخت، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن پیدا کیا گیا ہوں میں، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اور زندہ کر کے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم بات حق کی، اور جو اس میں وہ شک کرتے ہیں نہیں ہے لائق اللہ کی کہ وہ بنائے کوئی اولاد، پاک ہے وہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام تو بے شک وہ کہتا ہے اسے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، پس عبادت کرو اس کی، یہ ہے راستہ سیدھا۔ اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں تو ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا حاضری سے بڑے دن کی۔ کیا خوب سننے والا ہوں میں اور کیا خوب دیکھنے والا، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم لوگ آج گمراہی میں ہے کھلی، اور ڈرائیے انہیں حسرت کے دن سے جب فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے کا، اور وہ غفلت میں ہے اور وہ نہیں وہ ایمان لاتے۔ بے شک ہم ہی ہیں، ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو اس پر ہے، اور طرف ہمارے لیے وہ لٹائے جائیں گے۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ تھا وہ سچا نبی۔ جب اس نے کہا اپنے باپ سے اے میرے ابا جان، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ وہ سنتا ہے اور نہ وہ دیکھتا ہے اور نہ وہ کام آتا ہے آپ کے کچھ بھی؟ اے میرے ابا جان، بے شک میں تحقیق آیا ہے میرے پاس علم میں سے جو نہیں آیا آپ کے پاس، بس پیروی کیجیے میری اور رہنمائی کروں گا آپ کی طرف راستے سیدھے کے۔ اے میرے ابا جان، نہ آپ عبادت کیجیے شیطان کی، بے شک شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان۔ اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ پہنچے گا آپ کو عذاب رحمان کی طرف سے، پھر آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست۔ اس نے کہا کیا پھرنے والا ہے تو میرے الہوں سے اے ابراہیم؟ البتہ اگر نہ تو باز آیا، البتہ میں ضرور سنگسار کر دوں گا تجھے اور چھوڑ دے مجھے لمبی مدت تک۔ اس نے کہا سلام ہو آپ پر، ضرور میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے وہ بہت مجھ پر مہربان۔ اور میں چھوڑتا ہوں تمہیں اور جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، امید ہے کہ نہ میں ہوں گا پکار کر اپنے رب کو محروم بد نصیب۔ تو جب اس نے چھوڑ دیا انہیں اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے، عطا کی ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی، اور عطا کیا ہم نے انہیں اپنی رحمت سے، اور کر دی ہم نے ان کے لیے زبان ناموری سچائی کی، بہت بلند ہے۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ تھا وہ خالص ہو کیا ہوا چنا ہوا، اور تھا وہ ایک رسول نبی، اور پکارا ہم نے اسے جانب سے طور کی دائیں، اور قریب کر لیا ہم نے اسے سرگوشی کے لیے، اور عطا کیا ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، بے شک وہ تھا وہ سچا وعدے کا، اور تھا وہ ایک رسول نبی، اور تھا وہ حکم دیتا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، بے شک وہ تھا وہ صدیق نہایت سچا نبی، اور بلند کیا ہم نے اسے مقام بلند پر۔ یہی لوگ ہیں جو انعام کیا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے، اولاد میں سے آدم کی، اور ان میں سے جنہیں سوار کیا ہم نے ساتھ نوح کی، اور اولاد میں سے ابراہیم کی اور اسرائیل کی، اور ان میں سے جنہیں ہدایت دی ہم نے اور چن لیا ہم نے، جب پڑھی جاتی تھی ان پر آیات رحمان کی وہ گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے ہوئے۔ تو پیچھے آیا بعد ان کے برے جانشین جنہوں نے ضائع کر دی نماز، انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، تو عنقریب وہ جا ملیں گے گمراہی ہلاکت کو، سوائے اس کے جو توبہ کرے اور وہ ایمان لے آئے اور وہ عمل کرے نیک، تو یہی لوگ ہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی۔ باغات ہمیشگی کے، اور جن کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ، بے شک وہ ہے وعدہ اس کا آیا ہوا، اور نہ وہ سنیں گے اس پر کوئی لغو سوائے سلام کے، اور ان کے لیے ان کا ذکر ہوگا ان میں صبح و شام۔ یہ ہے جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، اسے جو ہوگا متقی ڈرنے والا۔ اور نہیں ہم اترا کرتے مگر حکم سے آپ کے رب کے، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو درمیان ہے اس کے، اور نہیں ہے رب آپ کا بھولنے والا۔
رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کا جو درمیان ہے ان دونوں کے، بس عبادت کرو اس کی اور جمے رہو، قائم رہو اس کی عبادت پر۔ کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام؟ اور کہتا ہے انسان کیا جب مر جاؤں گا میں، البتہ ان قریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے۔ کیا بھلا نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم پیدا کیا ہم نے اسے، اس سے قبل اور نہ تھا وہ کوئی چیز؟ پھر بس قسم ہے آپ کے رب کی، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے انہیں اور شیطانوں کو، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں ارد گرد جہنم کے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پھر البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے ہر گروہ میں سے جو بھی ان میں ہے زیادہ سخت رحمان کے مقابلے پر سرکشی میں، پھر البتہ ہم زیادہ جانتے ہیں ان کو جو وہ زیادہ مستحق ہے اس میں جھونکے جانے کے، اور نہیں تم میں سے کوئی مگر وارد ہونے والا ہے، اس پر ہے آپ کے رب پر حتمی لازم طے شدہ فیصلہ۔ پھر ہم نجات دیں گے ان کو جنہوں نے تقویٰ کیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس پر گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیات ہماری واضح، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے، کون سا دونوں فریقوں میں بہتر ہے مقام میں اور خوب تر ہے مجلس میں، اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، وہ زیادہ اچھے تھے ساز و سامان میں اور نمود و نمائش میں۔ کہہ دیجئے جو کوئی ہے گمراہی میں، پس ضرور ڈھیل دیتا ہے اسے رحمان خوب ڈھیل دینا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جو وعدے کیے جاتے ہیں، خواہ عذاب ہو خواہ قیامت ہو، تو انقریب وہ جان لیں گے کون سا وہ جو بدتر ہے مقام میں اور کمتر ہے لشکر کے اعتبار سے۔ اور زیادہ کرتے اللہ ان کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں، اور باقی رہنے والا نیکیاں بہتر ہے نزدیک آپ کے رب کے ثواب میں، اور وہ بہتر ہے انجام میں۔ کیا پھر دیکھا آپ نے اسے جس نے کفر کیا ساتھ ہماری آیات کے، اور کہا البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد؟ کیا وہ مطلع ہو گیا ہے غیب پر، یا اس نے لے رکھا ہے رحمان کے ہاں کوئی عہد؟ ہرگز نہیں، عنقریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، اور ہم بڑھاتے جائیں گے ان کے لیے عذاب میں سے بڑھانا، اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہتا ہے، اور وہ آگے آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ انہوں نے بنا لیے سوائے اللہ کے کچھ الہ تاکہ وہ ہوں ان کے لیے عزت کا سبب، ہرگز نہیں، عنقریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے لیے مخالف۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک ہم چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیطانوں کو کافروں پر، اور اکساتے ہیں انہیں خوب اکسانا، تو نہ آپ جلدی کیجیے ان پر، بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے خوب گننا۔ جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو طرف رحمان کے مہمان بنا کر، اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو طرف جہنم کے سخت پیاسے۔ نہ وہ مالک ہوں گے شفاعت کے مگر جس نے لے لیا رحمان سے کوئی عہد، اور انہوں نے کہا بنا لی رحمان نے کوئی اولاد، البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز بہت بھاری، قریب ہے آسمان کہ وہ پھٹ جائے اس پر، اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے اولاد کا، اور نہیں لائق رحمان کہ وہ بنا لے اولاد۔ نہیں ہے کوئی بھی جو آسمان پر ہے اور زمین پر ہے مگر آنے والا رحمان کے پاس بندہ بن کے، البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے انہیں اور گن رکھا ہے انہیں گننا، اور ہر ایک ان میں سے آنے والا اس کے پاس دن قیامت کے اکیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، عنقریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت۔ بس بے شک آسان کر دیا ہم نے اسے آپ کی زبان پہ تاکہ آپ خوشخبری دے ساتھ اس کے متقی لوگوں کو، اور آپ ڈرائیں ساتھ اس کی ایسی قوم کو جو جھگڑالو ہے، اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے امتیں۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی، یا آپ سنتے ہیں ان کی کوئی آہٹ؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون